بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم سید امتیاز علی تاج کے ایک ڈرامے انارکلی کا جائزہ لیں گے، اس کے فنی محاسن کو بیان کریں گے، اس میں کردار نگاری کس طرح سے ہوئی ہے اس کو بیان کریں گے، اور یہ ڈرامہ کون سے کردار کا المیہ ہے، ان چیزوں کو انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے اور ان پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو سید امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی، اس کے کردار نگاری اس میں کس طرح سے ہوئی ہے، تو سب سے پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ امتیاز علی تاج کی کردار نگاری کس طرح ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر بڑا ڈرامہ کرداروں ہی سے ابھرتا ہے۔ ایک بار جب کردار وجود میں آ جاتے ہیں تو خود بخود چا جاتے ہیں۔ جان غافورودی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جان غافورودی یہ ایک نقاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ کردار ہی پلاٹ کو وجود میں لاتے ہیں۔ کلیدی کردار، کلیدی یعنی اہم کردار، جو فعال کردار ہوتا ہے ڈرامے میں، کلیدی کردار کو ڈرامے میں بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے، اس کے بغیر ڈرامہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اس کلیدی کردار کا فیصلہ تصادم پیدا کرتا ہے اور یوں اور ڈرامے کو متحرک کرتا ہے۔ تو یہ تو ایک مختصر سی بات تھی جو میں نے یہاں پر لکھی ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم مرکزی ٹاپک کردار نگاری کو پڑھیں گے۔ تو اس میں جو پہلا کردار ہے وہ انارکلی کا کردار ہے۔ انارکلی اس ڈرامے کا مرکزی اور اہم کردار ہے۔ خود ڈرامہ نگار کے نزدیک اس کردار کی اہمیت اتنی ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ انارکلی میں اتنی دل آویزی ہے کہ نام تجویز کرتے وقت کسی دوسرے امر کو ملحوظ رکھنا میرے لیے ناممکن تھا۔ یہ کس نے کہا؟ امتیاز علی تاج نے، مصنف نے، اس ڈرامے کے لکھنے والے نے۔ انارکلی کے دل میں سلیم کی محبت ہے، وہ اس حقیقت کو خوب جانتی ہے کہ وہ ایک کنیز ہے اور سلیم جلیل القدر شہزادہ ہے۔ وہ اس خوفناک حقیقت سے بھی خائف ہے اور ترسا ہے کہ ایک باندی کا شہزادہ کی شریک حیات بن کر محل سرا میں داخل ہونا کتنا بڑا ہنگامہ برپا کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شہزادہ سلیم کے اظہار محبت کے بعد اس کو عشق میں پرخلوص پا کر بھی محبت کے اس فریب میں مبتلا نہیں ہونا چاہتی۔ انارکلی کی نظر اس محبت کی ابتدا پر نہیں بلکہ انجام پر ہے۔ وہ جانتی ہے کہ یہ خوشی دنیا کی برداشت سے باہر ہے، اس کا انجام تباہی ہے۔ تو یہ انارکلی کا کردار تھا اس ڈرامے میں۔ سلیم کا کردار، سلیم مغل خاندان کے عظیم اور باجروت سپوت اکبر اعظم کا بیٹا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ بزدل نہ تھا بلکہ تلوار کا دہنی اور میدان کا شجاع مرد تھا۔ انارکلی کی محبت اس کے نوجوان خون کو گرما دیتی ہے اور اس کی حرارت سے اس کا وجود جل اٹھتا ہے۔ اس کی محبت میں تخت و تاج کو کوکر بھی پا لینے کا جذبہ ہے۔ سلیم کا کردار کسی حد تک کمزور، غیر فطری اور کسی حد تک غیر عمل بھی ہے۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ حد درجہ جذباتی ہے۔ تیسرا کردار، اکبر اعظم کا کردار۔ ڈرامے میں انارکلی کے بعد دوسرا اہم کردار سلیم کا نہیں بلکہ بادشاہ اکبر کا ہے۔ اکبر کے سامنے سلیم بالکل دبا دبا اور گٹھا گٹھا دکھائی دیتا ہے، حالانکہ ہیرو ہونے کی حیثیت سے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سلیم اور اکبر کے کرداروں کا موازنہ کیا جائے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اکبر کے مقابلے میں سلیم بے حسی، بے بسی، بے کسی اور بے چارگی کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا ہے، بے عمل اور نکما انسان ہے۔ اکبر اپنے بیٹے سلیم کو مضبوط بادشاہ بنانے کے خواب دیکھتا ہے، لیکن ایک کنیز سے سلیم کی محبت کا راز کھل جانے پر اکبر کو بلا شبہ بڑا دکھ ہوتا ہے۔ وہ جسے عظیم بادشاہ بنانے کی تیاریاں کر رہا ہے، وہ ایک عام انسان کی طرح جذبات اور احساسات کا غلام کیوں بن کر رہ گیا ہے؟ تو یہ اس کا کردار تھا۔ چوتھا کردار دلارام کا کردار ہے۔ دلارام اس ڈرامے کا سب سے جاندار کردار ہے، اس کی حیثیت کلیدی کردار کی ہے۔ ڈرامہ اسی کردار کے سہارے آگے بڑھتا ہے۔ انارکلی نے محل میں اس کا مقام چھین کر شہزادے کو اپنا گرویدہ بنا لیا تو حسد سے جل اٹھی، اس کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے تو انتقام لینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ تو امبر اس سے پوچھتی ہے کیا کر لو گی؟ اس کا جواب قابل غور ہے، کہتی ہے ناگن کی دم پر کوئی پاؤں رکھ دے تو کیا کرتی ہے؟
دلارم محل سرا کی فضا اور اس کی سیاست کی بڑی ماہر ہے، وہ تیزی اور چالاکی میں بے مثل ہے۔ پانچواں کردار بختیار اور ثریا کا کردار۔ بختیار سلیم کا دوست ہے، وہ چالاک، معاملہ فہم، مصلحت اندیش اور دور بین ہے۔ اس طرح ثریا انارکلی کی بہن ہے، جو چالاک تو ہے مگر دور اندیشی اس میں کم ہے۔ مروارید اور امبر کا کردار۔ یہ دونوں حرم سرا کی کنیزیں ہیں اور دلارم کی رازدار ہیں، یعنی یہ چھوٹے چھوٹے کردار ہیں تو اسی وجہ سے اس پر اتنی تفصیل میں نے نہیں لکھی ہے۔ زعفران اور ستارہ کا کردار۔ یہ دونوں حرم سرا کی کنیزیں ہیں۔ زعفران ایک شوخ کنیز ہے اور ستارہ اس کی سہیلی ہے۔ تو یہ تو اس کی کردار نگاری تھی، جو کردار تھے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب یہ کس پائے کا ڈرامہ ہے انارکلی، اس کے فنی محاسن کیا ہے، تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ زبان و بیان کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انارکلی کو تاج صاحب کی دیگر تمام تصانیف پر فوقیت و امتیاز حاصل ہے۔ ذیل کے سطور میں اس کی مقبولیت کے اسباب کا ذکر اس کی چند اہم خصوصیات کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، فصاحت و بلاغت۔ انارکلی اپنے دامن میں شعر و ادب کا حسن، حسین امتزاج اور رنگین تنوع سمیٹے ہوئے ہے، اور زبان و بیان کی فصاحت و بلاغت اور دلکشی کے اوصاف اس کو مقبول عام بنانے اور دوام عطا کرنے میں ممدود و معاون ثابت ہوئی ہے۔ مکالموں کی برجستگی۔ انارکلی ڈرامہ کی مقبولیت کا دوسرا بڑا سبب اس کے مکالموں کی برجستگی ہے۔ مکالمے بالکل موقع و محل اور شخصیات کے مخصوص کرداروں کے مطابق ہے۔ انارکلی کے مکالمے نزاکت و لطافت سے بھرپور ہیں۔ مکالمے مختصر، سادہ، رواں اور مغلیہ دور کی روزمرہ زبان اس میں شامل ہے۔ عوامی ذوق۔ انارکلی کی مقبولیت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ تاج صاحب نے عام شہری کے ذوق کا پورا لحاظ رکھا ہے اور ہر اعتبار سے اپنے سامعین و ناظرین کی پسند کی چیزیں پیش کی ہے۔ حقیقت نگاری۔ اس ڈرامے کا موضوع ایک کنیز کی شہزادے سے محبت ہے۔ ایک طرف جانبانی کی زنجیریں شہزادہ سلیم کے پاؤں میں پڑی ہوئی ہے تو دوسری طرف انارکلی کی محبت ان زنجیروں کو کاٹ کر انسانی یکجائی کا راستہ ہموار کرنا چاہتی ہے۔ انارکلی اس طرح حقیقت نگاری کا ایک نیا معیار قائم کرتی ہے جو اب تک اردو ڈراموں میں نہیں ملتا۔ منظر نگاری۔ انارکلی کا آغاز بھی دوسرے ڈراموں کی طرح منظر نگاری سے ہوتا ہے۔ کہانی کی ترتیب و تشکیل کا انداز بھی بالکل جدید ڈراموں کا سا ہے۔ مناسب فضا۔ انارکلی کی مقبولیت کا ایک سبب اس میں مناسب فضا کی تعمیر ہے، جس کے لیے مصنف نے منظر نگاری اور مکالمہ دونوں سے کام لیا ہے۔ کردار نگاری۔ ڈرامے میں کردار نگاری جزو اعظم کی حیثیت رکھتی ہے۔ ڈرامے کی کامیابی کا تمام تر دارومدار پورا اور جاندار کردار نگاری پر ہوتا ہے۔ ڈرامے میں کردار نگاری بنیادی اور مستقل عنصر ہے۔ انارکلی میں منظر نگاری کے برعکس کردار نگاری کے زیادہ جاویدان نقوش نظر آتے ہیں اور شاید یہی کردار نگاری اس کی عالمگیر شہرت کا باعث بھی ہے۔ یہ تو اس کے فنی محاسن تھے۔ اب انارکلی کس کا المیہ ہے، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ارسطو نے اپنے عہد میں المیوں کے تجزیے اور تحیر کے بعد المیے کی تعریف یوں کی ہے کہ المیہ نقل ہے کسی ایسے عمل کی جو اہم اور مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ مناسب طوالت کا بھی حامل ہو، اسے آراستہ زبان میں لکھا گیا ہو اور اس کے مختلف حصوں میں مختلف ذرائع سے حس بھی حامل ہوتا ہو۔ المیہ رحم اور دہشت کے جذبات کو ابھار کر ان کا تجزیہ بھی کرتا ہے۔ تو یہ کس نے کہا تھا؟ یہ ارسطو نے کہا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈرامہ انارکلی کو کس کردار کا المیہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ مختلف نقاد اس کے بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں۔ انارکلی کی وسعت اور بلاغت کو دیکھتے ہوئے جب ہم اس کے کرداروں پر نظر ڈالتے ہیں تو یہاں ہمیں ہر کردار میں کئی المیے اور ہر المیے کے مفہوم میں کئی نئے گوشے جھانکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ انارکلی میں یہ بات کہنا مشکل ہے کہ یہ کس کردار کا المیہ ہے، کیونکہ بیک وقت کئی کرداروں کی ٹریجڈی نظر آتی ہے۔ اس میں سب سے بڑا کردار اکبر کا نظر آتا ہے، جو جابر بھی ہے، منتظم اعلیٰ بھی اور صاحب تدبیر حکمراں بھی ہے۔
بقول عشرت رحمانی، میرے خیال میں یہ ڈرامہ سلیم یا انارکلی کا المیہ نہیں بلکہ اکبر کا المیہ ہے۔ اس کے ہاں ایک باپ اور ایک شہنشاہ کے درمیان کشمکش ہے جو ان کے درمیان توازن قائم رکھنے یا کوئی تیسرا راستہ نکالنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ تو یہ انارکلی کا ڈرامہ تھا۔ اس کے فنی محاسن کو ہم نے پڑھ لیے، اس کی کردار نگاری یعنی سید امتیاز علی تاج کی کردار نگاری اور یہ کس کا المیہ ہے، اس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آ چکی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔